بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دے جب عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ استثنا والا معاملہ یہ قوم نہیں سمجھتی، یہ مجھ جیسا بندہ بھی نہیں سمجھتا کہ استثنا کس بلا کا نام ہے۔ بھی قوم کا پیسہ ہے، پہلے وہ قوم کو واپس ملے پھر استثنا کی بات بعد میں کریں گے۔ استثنا کے پیچھے چھپنے کا کوئی جواز کسی کو نہیں ہے۔ اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ میری نظر میں صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امیونٹی کے پیش نظر عدالتیں بھی کوئی اس میں یقیناً اس کو پیش نظر رکھ کے کوئی فیصلہ۔ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وہ سوئس جو بینکوں میں جو پیسہ ہے جس کے خلاف سوئس کورٹس رہے، وہ پاکستان کے خون پسینے کی کمائی ہے، وہ پاکستانی 17 کروڑ عوام کی کمائی ہے۔ زرداری صاحب کو اکیلے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنے $ملین اپنی جیب میں ڈال کے پاکستان کے اور اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری۔ اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان کے مطالبات سامنے رہے ہیں کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لائی جائے۔ قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ ان کے حالیہ ملاقاتوں میں انہوں نے صدر زرداری سے کیا یہ مطالبہ بھی کیا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے، NRO کے بارے میں کیا ان کے تاثرات ہیں۔ اور جیسا کہ کل ہمیں بتایا گیا کہ 90 منٹ کی ایک ملاقات میں ایک لفظ بھی NRO کا سامنے نہیں آیا، کرپشن کا سامنے نہیں آیا، اور اگر نہیں آیا تو جناب نواز شریف نے یہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ جناب نواز نہیں کرائے تو کیوں نہیں کرائے؟ اور وہ آبزرویشنز اور وہ خیالات جو صدر زرداری کے بارے میں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ مسلسل اصرار سے، غصے سے اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں، کیا وہ سب چینج ہو گئے ہیں؟ آپ بھی حیران پریشان ہیں کہ یہ سیاستدان ہمارے کتنی تیزی سے رنگ بدلتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کب تک یہ اس قسم کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ کس اخلاقی ضابطے کے تحت یہ ملاقات ہوئی؟ کیا صدر آصف زرداری نے وہ رقم واپس کر دی جس کے بارے میں نواز شریف صاحب نے الزام تراشین پہ کی؟ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری، اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا ہے، اور یہاں اس قوم کے بچوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی۔ یہ قوم اپنے زیور بیچ چکی ہے، اپنی بچتیں ختم کر چکی ہے، انہوں نے اپنے گھر گروی رکھنی ہے لیکن آج روٹی کی طرف رہے۔ یہ لٹیرا انسان، یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو، میرا نام بھی نواز شریف نہیں، اس میں اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو قوم کی کرنے میں نشاور کروں۔ اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ وہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں، میں ان کو بڑا بھائی کہتا ہوں۔ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختاور کو
ان کو پتا ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. زرداری صاحب کی شخصیت کا مجھے بڑا احترام ہے. لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تمہارے چوروں ڈاکوؤں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، تمہیں سچ چھپانے کا موقع نہیں ملے گا. سر بازار تم بدنام ہوگے تو اس سے بہتر ہے کہ استعفا دے دو اور عوام کے کٹہرے میں آ جاؤ، ورنہ پاکستان کا بچہ بچہ پورے پاکستان کو تحریر اسکوائر بنا دے گا. 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لگائیں گے اور تم سے قوم کی بحالی کریں گے. زرداری تمہیں بھی مات دیں گے، تمہارے ٹولے کی مات دیں گے. اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں. سنو بھائی، سنو 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 یہ گو والا گو نعرہ ذرا چھوڑو، میری بات سنو. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنو. خاموش ذرا، خاموش خاموش خاموش. مگر میں بھائی نہیں، بس گو بہت ہو گیا یار، چھوڑ دو. گو بہت ہو گیا. آپ اب یہاں کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ پریس نوٹ کر رہا ہے. نہیں بھائی، نہیں بھائی، یہ چھوڑو یار، چھوڑو. آپ کے گو زرداری گو نعرہ لگانے سے چلا جائے گا. لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے. یہ سارے کام وہی کر رہا ہے جو مشرف کر رہا ہے. اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں. دیکھیے 4 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے، تب بھی جب پریزیڈنٹ بن رہے تھے بہت ساری فورسز تھیں جو ان کو نہیں پریزیڈنٹ بننا دیکھنا چاہتے تھے. بالکل. اگر یہ پریزیڈنٹ بنے تھے، نون لیگ کی سپورٹ نہ ہوتی تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہ بنتے. لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب نے اپنے فرائض جس طرح ادا کیے، میں ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے سیاست میں گرم جوش، ذاتی تعلق، اپنائیت اور سماجی رشتوں کو نہایت عمدگی سے رواج دیا. جناب آصف علی زرداری ایک باوقار انداز میں رخصت ہو رہے ہیں. ہماری جمہوری تاریخ کی کتاب میں بھی ایسا کوئی سنہری ورق نہیں ہے. صدر آصف علی زرداری نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس روایت کو قائم رکھا. میں آج انتہائی پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کو الوداع کہہ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کی جماعت آپ کی قیادت اور رہنمائی میں اپنا جمہوری کردار ادا کرتی رہے گی. پاکستان کی سلامتی، عوام کی ترقی اور خوشحالی اور جمہوریت کا استحکام ہمارا کامن ایجنڈا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان مقاصد کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. میں ساتھ ہی ساتھ محترم ممنون حسین صاحب کو بھی یہاں پر ویلکم کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پاکستان کی اسی انداز میں خدمت کریں گے جس طرح سے جناب آصف زرداری صاحب نے کی ہے. لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. یہ 90 کی دہائی کے آخر کی بات ہے کہ جناب نواز شریف کی حکومت نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اربوں روپے کی کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات کا بڑا ملزم قرار دیا. ان کے شوہر محترم اور آج کے صدر آصف علی زرداری پر اضافی قتل کے 3 مقدمات قائم ہوئے. خوب جے آئی ٹی رپورٹیں بنی، حلفی بیانات جمع ہوئے. امریکہ، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ تک کی خفیہ ایجنسیوں نے خوب مواد جمع کر کے دیا.
جی بھر کے مقدمات بھی شروع ہوئے. اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں. یہ جو حکومت ہے، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کا ایک بیان آتا ہے، لگتا ہے کہ اب فوری الیکشن ہونے چاہیے، آپ کا ابھی بھی بیان چھپا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ایک ایسی حکومت جو آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ٹیکل کس طرح کر رہے ہیں میاں صاحب؟ اس حیثیت اپوزیشن لیڈر پبلک فرسٹریٹڈ ہے، اور آپ نے خود بتایا جو اس کا پوٹینشیل ہے مینج نہیں ہو رہا آپ کے بیان کے مطابق. اور آپ ہیں کہ آپ صرف جلسے کرتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ میرا جلسہ بہت بڑا تھا. ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ دا کنٹری؟ نہیں، میرا جلسہ بہت بڑا تھا. ملک میں کیا تبدیلی کیا لائے ہیں آپ؟ تو جلسہ بڑا ماشاءاللہ اللہ کے فضل کروں. بڑے جلسے تو ہیں، لیکن وہاں جو میں بات کرتا ہوں وہ میں کیا باتیں کرتا ہوں. وہاں جلسہ گاہ میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ جلسہ بہت بڑا ہے. ایکشن کیا کرتے ہیں میاں صاحب؟ باتیں تو بہت اچھی آیا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں. ملک میں باتوں کی بہتات ہے، ایکشن کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی تبدیلی لانے کے لیے اسی سے تبدیلی آئے گی، باتوں سے. یہ فیصل آباد میں انڈسٹری اگر آپ کی بند ہے، ہم فیصل آباد میں گئے، ان فیصل آباد کے لوگوں سے جا کے بات کی. گجرانوالہ کے اندر انڈسٹری کھل گئی، اس کے بعد بات کھلنی چاہیے نہیں، لیکن اس کی چابی اگر میرے پاس ہوتی تو الحمدللہ میں کھول چکا ہوتا. بادل حکومت ہے، چابی ہے آپ کے پاس، آپ لگاتے نہیں ہیں چابی. نہیں چابی دیکھیں نا، بات یہ آپ نے زرداری صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے 4 سال ظاہراً اور باطناً. اب لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے؟ چلے میں آپ سے اب پوچھ لیتا ہوں، اب تو حالات اتنے خراب، اب لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اس وقت کیوں کر رہے تھے؟ نہیں، لانگ مارچ نہیں کیا. پاکستان کو بچانے سے بڑا کاز، اکانومی سے بچانے سے بڑا کیا کاز؟ وہ اتنا اس دن آئی، کیا تبدیلی آئی میاں صاحب؟ اس دن آئی جب عوام عدلیہ پاکستان کی پاکستان میں کیا تبدیلی وہ آزاد ہوئی اور دوبارہ وہ ری اسٹیٹ ہوئی. میاں صاحب پاکستان میں کیا تبدیلی؟ یہ پاکستان عوام کی آواز ہے اور عوام کو انصاف نہیں ہے. حکومت تو نہیں چاہتی. ریڈ اے کوٹ ٹو یو میاں صاحب. آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. یہ تبدیلی پر ہی میں تبدیلی کس سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور سوال میرا کوٹ سے شروع ہو رہا ہے. زرداری، میں اس مجمع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لاہور، پشاور، کراچی کے عوام، 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو، پیسے حوالے کر دو، ورنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک پر الٹا لٹکا دیں گے. شہباز شریف صاحب، الٹا لٹکا دینے والے معاملے کو میں چھوڑ دیتا ہوں، نکال دیتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دی. یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے. تو اگر ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہوتی نا میاں صاحب، تو چیف منسٹر پنجاب کو ایسا بیان دینے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی. اب ہر جلسے میں یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ اس ملک کا کھانا خراب ہو رہا ہے. میں اس بڑے ملکی لیول کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. نتھنگ ہیز چینج ان دس کنٹری. صورتحال آپ کے اپنے بیان کے مطابق مزید خراب ہو گئی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں. جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر.